السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو دو دلوں کی محبت کی ایک خوبصورت داستان ہے۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہسپتال سے ڈیوٹی کے بعد واپس آئی تھی کہ ردا نے آ کر اسے دادی کا پیغام دیا۔ شہوار، یار دادی بلا رہی ہیں تمہیں، آ کے پلیز ان کی بات سن لو۔ پیغام پہنچانے والی کا لہجہ حسب معمول بیزار تھا۔ خیر، اسے کون سا ان کے رویوں سے فرق پڑتا تھا۔ ردا سمیت اس کی دیگر تمام کزنز کا رویہ شہوار کے ساتھ اس گھر کے ولی عہد عزت مآب شہریار مصطفیٰ کے ساتھ دادی کی ضد پر اس کے ہونے والے نکاح کے بعد بدل گیا تھا۔ ہوتا بھی کیوں نہ، اس کی تمام لائق فائق کزنز اور ان کی مائیں اپنی بیٹیوں کے لیے امید لگائے بیٹھی تھیں کہ ان دادی پوتی نے رنگ میں بھنگ ڈال دیا۔ آپ نے بلایا دادی جان؟ اس نے ان کے پلنگ کے کنارے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ تنہائی اور اپنے دونوں سپوتوں کی غفلت کی ستائی ہوئی دادی اسے دیکھتے ہی کھل اٹھی تھی۔ شہوار کے والدین اس کے بچپن میں ہی ٹریفک حادثے کا شکار ہو کر زندگی کی بازی ہار گئے تھے۔ اس کے بعد دادی نے اسے اپنی شفقت بھری آغوش میں لے لیا تھا اور تب سے اب تک ہر ممکن اس کی حفاظت کی تھی۔ ہاں بچے، شہریار اس مہینے کی 10 تاریخ کو واپس آ رہا ہے۔ میں سوچ رہی ہوں تمہاری پھوپھی کو رخصتی کے لیے ہاں کہہ دوں۔ پچھلے سال سے اصرار کر رہی ہے وہ۔ اب تو تیری ڈاکٹری بھی مکمل ہو گئی ہے نا؟ دادی جان خوشی سے آگے کی پلاننگ کرنے لگی ہوئی تھی، جبکہ اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا اس فضول انسان کا ذکر سن کر۔ اسے شدید ناپسند تھا وہ شخص، جبکہ اس کی کزنز اور خاندان کی تمام لڑکیاں پروانوں کی طرح اس کے گرد پھر کر اس کی انا کو تسکین پہنچانے کا فریضہ سر انجام دیتی تھیں، جس کا دماغ پہلے ہی 7ویں آسمان پہ تھا۔ اس کا یہ نکاح کرنے کا بالکل بھی دل نہیں تھا، پر دادی کی ضد میں وہ انکار نہ کر سکی تھی۔ اسے لگا کہ پھوپھو اس رشتے کے لیے نہیں مانیں گی۔ ان کا جھکاؤ واضح طور پر ردا کی جانب تھا، مگر اس کی تمام تر امیدوں کے برخلاف دادی کے اصرار اور قسمت کے وار کے آگے کسی کی نہ چل سکی تھی۔ مگر وہ اپنے سے 4 سال چھوٹے اس شخص کو قبول نہ کر سکی تھی۔ کچھ لوگوں کی باتوں نے اس میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ ارے بیٹا، کن خیالوں میں کھو گئی ہو؟ دادی جان کے پکارنے پہ اس کے خیالات کی ڈور ٹوٹی تھی۔ اس نے چپ کر کے تھوڑی دیر ان کا پرامید چہرہ دیکھا اور گہری سانس بھری۔ جیسے آپ کو اچھا لگے دادی جان، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دادی جان کا چہرہ کھل اٹھا تھا، جبکہ وہ ان سے کھانا کھانے کا بہانہ کر کے ان کے کمرے سے نکل آئی تھی۔ قدموں میں خود بخود وہی تھکن اتر آئی تھی۔ نکاح تو ہو ہی چکا ہے، اب انکار کا کیا فائدہ؟ آخر کب تک میں دادی کو ٹال سکتی ہوں؟ ایک نہ ایک دن تو یہ ہونا ہی تھا۔ اپنے کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے ڈوبتے دل کو ادھوری سی تسلی دینے کی کوشش کی تھی، جو کہ اس فیصلے کے خلاف شدید احتجاج کر رہا تھا۔ سنا ہے دادی تمہاری رخصتی کرنے والی ہیں شہریار کے آنے پر؟ وہ صبح ہسپتال جانے کے لیے نکلنے والی تھی کہ اس کے بڑے ماموں کی لاڈلی بیٹی ردا نے اپنے مخصوص جلے ہوئے لہجے میں طنز کرتے اسے روک لیا۔ بڑے ماموں کے ردا سمیت 4 بچے تھے۔ ردا سب سے بڑی تھی، اس کے بعد آرزو اور تیسرے نمبر پر علیزے تھی، جبکہ سب سے چھوٹا ان کا بیٹا تھا۔ چھوٹے ماموں کی ایک ہی بیٹی تھی آئلہ، جو کہ ان کی اکلوتی اولاد ہونے کا شرف رکھتی تھی۔ ردا اس کی ہم عمر تھی اور پڑھنے کے بعد آج کل گھر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ باقی تینوں قائد اعظم یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھی۔ بڑے ماموں کا بیٹا معاذ اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ تھا، وہیں شہریار بھی اس کے ساتھ تھا۔ مجھے نہیں پتا، تم خود جا کر دادی جان سے کیوں نہیں پوچھ لیتی؟ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ اسے جواب دیتے ہوئے تیزی سے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ ویسے بھی اس کے پاس ردا کی فضولیات کا کوئی جواب نہ تھا، اور اس کے پاس ان کی طرح سفر کرنے کے لیے کوئی گاڑی وغیرہ بھی نہ تھی۔ اسی لیے اسے بس پہ بیٹھنا تھا، جس کی نکلنے میں تھوڑی ہی دیر تھی۔ ساری سوچوں کو جھٹکتے ہوئے اس نے اپنی رسٹ واچ پہ نظر دوڑائی اور ٹائم دیکھ کر اس کے قدموں میں خود بخود وہی تیزی آ گئی تھی۔ بس نکلنے میں 20 منٹ تھے۔ جہاز پرواز کے لیے تیار تھا اور اس کے دھیان کے دھاگے خود بخود اس دشمن جاں کی جانب مڑ گئے تھے
جو نہ جانے کب سے اپنی تمام تر بے رخی اور بیزاری کے باوجود اس کے دل میں گھر کر چکی تھی۔ 9 عمری میں ہی اس کا دل اپنی اس نک چڑی اور دنیا سے بیزار ماموزاد کے خواب بننے لگا تھا، اور جب دادی نے ان کے نکاح کی بات کی تو اس کے تو دل کی مراد برائی تھی۔ امی اس نکاح کے لیے راضی نہ تھیں، وہ ردا کو بہو بنانا چاہتی تھیں، پر اس کے اصرار پہ وہ ہار مان گئی تھی۔ آج 5 سال بعد تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ اس اجنبی دیس کی ہواؤں کو چھوڑ کر اپنے وطن کی جانب رواں دواں تھا، جہاں اس دشمن جاں کے ساتھ ساتھ اس کے اپنے بستے تھے۔ نکاح کے بعد وہ آج اتنے عرصے بعد اس کا سامنا کرنے والا تھا۔ ردا کے مطابق وہ ڈاکٹر بن چکی تھی، اس کا اپنی سب کزن سے رابطہ تھا سوائے اس ایک کے جس سے رابطہ ہونا چاہیے تھا۔ فلائٹ لینڈ کر چکی تھی۔ اس نے ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہوئے نظر دوڑائی تو امی ابو سمیت بڑے ماموں اور چھوٹے ماموں کی 4 بیٹیاں موجود تھیں۔ بس جس ماموں کی بیٹی کی دید کا سب سے زیادہ اشتیاق تھا وہی غائب تھی۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھری اور اپنوں سے ملنے کے لیے ان کی جانب بڑھا۔ وہ گیٹ کے اندر داخل ہوئی ہی تھی کہ اندر سے آنے والی چہکاروں اور کہکہوں کی آواز سے اسے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ اندر کون موجود ہے۔ گہری سانس بھرتے ہوئے اس نے اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ سب سے پہلی نظر ہی اس شخص کے چہرے پہ پڑی تھی جو کہ دادی جان اور پھوپھو کے ساتھ صوفے پہ بیٹھا تھا۔ کیسی ہیں شہوار؟ اسے دیکھ کر وہ مخاطب ہوا۔ نظریں ہیرو کی طرح جگمگ کرتی ہوئی اس کے چہرے سے ہٹنے کا نام نہ لے رہی تھیں۔ ردا اور دیگر تمام کزنز کی مسکراہٹیں اسے دیکھ کر پھیکی پڑی تھیں، جبکہ وہ اس کی بے باک نظروں پہ دل ہی دل میں کوفت کا شکار ہوئی۔ اللہ کا شکر ہے دادی، میں فریش ہو لوں؟ بمشکل جواب دیکھ کر اس نے جان چھڑانے کے لیے پر تولے۔ ہاں بچے، کوئی بات نہیں، فریش ہو کر آ جاؤ، ملازمہ ویسے بھی کھانا لگانے والی ہے۔ دادی نے بول کر اس کی مشکل آسان کر دی تھی، جبکہ وہ فوراً اندر کی جانب بڑھی اور راہداری کا موڑ مڑتے تک اسے اس شخص کی پرتپش نظریں اپنی پشت پہ محسوس ہوتی رہی تھیں۔ اس کے غائب ہونے پہ وہ چونکا۔ اس ایک پل کی ملاقات نے دید کی پیاس مزید بڑھا دی تھی، جبکہ اس کے برعکس دشمن جاں کے تیور خطرناک تھے۔ مطلب ابھی تک وہ اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کر سکی تھی، جبکہ اس کا دل پھر بھی پرامید تھا کہ اس کی محبت کی تپش اس کا دل پگھلا ہی دے گی۔ ملازمہ کے بلانے پہ جب وہ ڈائننگ ٹیبل پر پہنچی تو سب بیٹھ چکے تھے۔ ردا اس شخص کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھی تھی۔ اس کے آنے پہ اس نے نظروں ہی نظروں میں اسے کچھ جتانے کی کوشش کی تھی۔ خیر، اسے تو جیسے کوئی فرق پڑا ہی نہیں تھا۔ علی اس کی بڑی پھوپھو کا بیٹا تھا، اس کے ساتھ والی کرسی خالی تھی، وہ وہیں بیٹھ گئی، اور ان پرتپش نظروں کا رخ ایک مرتبہ پھر سے اس کی جانب ہو چکا تھا۔ اف! وہ دل ہی دل میں شدید جھنجھلاہٹ کا شکار ہوئی۔ شدید غصے سے اس کی جانب اپنی گھور سیاہ نظریں اٹھاتے ہوئے وہ بے آواز بولی، ٹھرکی، جبکہ وہ اس کے لبوں کی حرکت محسوس کر کے مسکرا اٹھا تھا۔ ان آنکھوں کے سیاہ سمندر میں اس کا پہلے سے ڈوبتا دل مزید ڈوب گیا تھا، اور وہ جان چکا تھا کہ اس سیاہی کی قید سے رہائی اب خواب ہی ہے۔ شہوار، بچے آج گھر ہی رک جاؤ، تمہاری پھوپھو آج رخصتی کی تاریخ لینے آ رہی ہیں۔ وہ ناشتہ کر کے فارغ ہوئی ہی تھی کہ دادی نے اسے اپنے کمرے میں بلا کر بتایا، جی اچھا، قسمت کا لکھا کون ٹال سکتا ہے، آج نہیں تو کل یہ ہونا ہی تھا۔ حالات کے دھارے پہ خود کو چھوڑتے ہوئے اس نے اپنی زندگی کا تماشا دیکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ہائے رے مجبوری، شاید جن کے ماں باپ نہیں ہوتے ان کو ایسے ہی دوسروں کے فیصلے قبول کرنے پڑتے ہیں۔ اپنی بے بسی پہ وہ خود ہی ہنسی تھی۔ وہ سب لاؤنج میں موجود تھے۔ آج پھوپھو رخصتی کی تاریخ لینے آئی تھی۔ وہ دل پہ پتھر رکھ کر خوبصورت سے نقش و نگار والے انگوری جوڑے میں ملبوس صوفے پہ پھوپھو اور دادی کے ساتھ سر جھکائے بیٹھی تھی، جبکہ اس کی دوسری جانب وہ شخص بیٹھا تھا جو کہ اس کی ناخوشی سے بخوبی آگاہ تھا اور وقتاً فوقتاً اس کے اس رنگ میں سپاٹ مگر جگمگاتے دل فریب چہرے پہ نگاہ ڈال رہا تھا۔ اس کے دل نے اپنی خوشی کے لیے اس کی ناخوشی کو نظر انداز کرنا ہی بہتر سمجھا تھا۔ اس کے دل کے بقول شہوار اس کی بے پناہ محبت پا کر جلد اپنی ناخوشی بھول جائے گی۔ یہ بھی دل بہلانے کو گمان اچھا تھا۔ 1 ماہ بعد رخصتی کی تاریخ طے ہو چکی تھی، اور اس ہنسی خوشی کے درمیان ردا نے حسرت بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ ایک ایسے خواب کی مانند تھا جو دسترس سے باہر تھا،
اور 1 ماہ بعد تو جو بچی کچی آس تھی وہ بھی ختم ہو جانی تھی۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے شہریار کے مسکراتے چہرے سے نظریں ہٹا لیں اور دوسری لڑکیوں کی جانب بڑھتے ہوئے اپنے دل کو بھول جانے کی کوشش کی تھی۔ جب انسان چاہتا ہے وقت رک جائے، لمحے طویل ہو جائیں، اس کا ناپسندیدہ وقت نہ آئے، تو وقت اس کی خواہشات کے برعکس پر لگا کر اڑ جاتا ہے۔ آج رخصتی کا دن تھا اور وہ اپنی بے چینی چھپائے روایتی سفید شیروانی میں ملبوس سٹیج پہ بیٹھا شہوار کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ دیگر تمام کزنز ہنسی مذاق میں مشغول تھے۔ ردا بھی اپنے ڈوبتے دل کو سنبھالنے وہاں موجود تھی۔ جو آپ کے دل کی اولین خواہش ہو، اسے کسی اور کا ہوتے دیکھنا دل کہاں گوارا کرتا ہے۔ دادی اور پھپھو اس کے ساتھ والے صوفے پہ موجود تھیں۔ تبھی شہوار کے آنے کا اعلان ہوا۔ مہرون رنگ کے مغلیہ طرز پہ بنے لہنگے اور قدیم طرز کے زیورات میں وہ کسی دیو مالائی داستان کا حصہ لگ رہی تھی۔ وہ اس کے خیرہ کرتے حسن کو دیکھ کر بے اختیار اسے سہارا دینے کو آگے بڑھا تھا، جبکہ ارد گرد موجود کزنز کے شور مچانے پہ وہ کچھ جھیپ سا گیا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ کا سہارا لے کر سٹیج پہ چڑھی، حالانکہ دل چاہ رہا تھا کہ اس کا ہاتھ زور سے چھٹک دے۔ دادی جان بار بار اپنی آنکھوں میں خوشی سے آئی نمی صاف کر رہی تھیں۔ آج ان کا دیرینہ خواب پورا ہو رہا تھا۔ اپنی اس پوتی کو محفوظ ہاتھوں میں سونپ کر وہ چین سے مر سکتی تھیں۔ پھوپھی نے بھی اسے اپنے اکلوتے بیٹے کی خوشی کے لیے قبول کر لیا تھا۔ انہیں ویسے بھی اس سے کوئی پرخاش نہ تھی، وہ تو بس ویسے ہی ان کا جھکاؤ ردا کی جانب زیادہ تھا۔ رخصتی ہو چکی اور اسے شہریار کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ وہ کمرے میں اکیلی تھی اور باہر سے ہنسی مذاق اور شور شرابے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے ڈوبتے دل کو سنبھالتے ہوئے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ وہ پہلی مرتبہ اس کا کمرہ دیکھ رہی تھی، جو کہ اس کی خوش ذوقی اور نفاست کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا اور آج پہلی دفعہ اسے مائیگرین کا درد بے وقت ہونے پہ خوشی محسوس ہوئی۔ یہاں بیٹھ کے وہ اس بے باک کا انتظار کرنے والی تو نہ تھی، اسی لیے اپنے ٹھنڈے ہوتے ہاتھ پیر اور درد سے پھٹتے سر کو ہاتھوں میں تھامتے ہوئے اس نے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی، جبکہ دروازہ کھول کر اندر آتے ہوئے وہ چونکا اور فوراً اس کی جانب بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ شہوار، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آواز میں گھبراہٹ اور فکر مندی تھی۔ میرا سر شدید درد کر رہا ہے۔ شدید تکلیف سے کرا کر بولتے ہوئے اس کی آنکھوں سے گرم سیال بھی بہنے لگا۔ درد ہر لمحے کے ساتھ شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ اتنے دنوں کی ٹینشن رنگ لائی تھی۔ درد کی شدت کے پیش نظر وہ بھول گئی تھی کہ اسے سہارا دینے والا وہ فضول انسان ہے جس کا وہ لمس تو دور قرب بھی برداشت نہ کر سکتی تھی۔ اچھا روئیں تو مت، آپ کی دوائی کہاں ہے؟ زیادہ درد ہو رہا ہے کیا؟ وہ اس کے مسلسل بہتے ہوئے آنسو صاف کرتے ہوئے گھبرا کر بولا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے مائیگرین کا درد ہوتا تھا اور بہت شدید نوعیت کا ہوتا تھا۔ یہ بھی کوئی پوچھنے والا سوال ہے؟ فضول انسان، درد ہو رہا ہے تو رو رہی ہوں نا، تبھی تو آنسو بھی خود بخود آ رہے ہیں۔ وہ اپنی کمزوری اس پہ عیاں ہونے کی وجہ سے سرخ ڈوروں بھری آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے شکوہ کنہ لہجے میں بولی۔ بمشکل اس کی جانب سے نظریں ہٹاتے ہوئے اس نے دل و دماغ کو اس کی خراب حالت کا احساس دلاتے ہوئے بے لگام خواہشات و جذبات کو قابو کرنے کی کوشش کی۔ اس کے کرانے پہ وہ فوراً خود کو سرنزش کرتے ہوئے حرکت میں آیا اور اس کو بیڈ پہ لٹاتے ہوئے اس کے پرس میں سے مخصوص دوا نکالی اور پانی کے ساتھ اس کی جانب بڑھائی۔ اٹھیں، یہ گولی لیں۔ وہ گولی اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا اور اس کی منہ میں گولی رکھنے کے بعد اسے سہارا دیتے ہوئے پانی کا گلاس اس کے منہ سے لگایا۔ گولی نگلتے ہی وہ کراہتے ہوئے بیڈ پہ لیٹ گئی۔ اتنی سی دیر میں ہی اس کی تمام توانائی نچڑ چکی تھی۔ اسے ہانپتا دیکھ کر وہ شدید پریشان ہو چکا تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ کس طرح اس کی تکلیف وہ خود پہ لے لے۔ اف اللہ، میرا سر! اس کے کراہنے پہ وہ چونکا اور اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور ہلکا ہلکا دبانے لگا۔ سر پہ مضبوط مردانہ انگلیوں کا نرم سا لمس محسوس کر کے وہ چونکی، پر احتجاج کی ہمت خود میں ناپید پا کر اس نے خاموشی سے آنکھیں موند لیں۔ ویسے بھی اس کے ہاتھوں کے نرم گرم لمس سے اسے سکون مل رہا تھا۔ ولیمے کے بعد سے ہی ان دونوں کے لیے خاندان بھر سے دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اسی لیے انہیں روز کہیں نہ کہیں جانا پڑتا تھا۔ مسز شہریار، تم اپنی اور میری پیکنگ کر لو،
ہم کل ہنی مون کے لیے شمالی علاقہ جات کی طرف جا رہے ہیں، پہلے مری جائیں گے۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنے خوبصورت لمبے بال سکھا رہی تھی کہ شہریار کے شوشے پہ چونکی اور حیرت سے اس کی طرف دیکھا، جو سنجیدہ چہرے سے خوب روب بھری آواز میں اس پہ شوہرانہ روب جمانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، مگر شرارت سے جگر جگر کرتی آنکھیں اس کا پول کھول رہی تھیں جو کہ اس کے بالوں میں الجھی تھیں۔ دانت پیستی ہوئی وہ اٹھی اور اس پہ برس پڑی، اور وہ جو اسی انتظار میں تھا فوراً اسے اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں قید کیا اور ہنستے ہوئے سینے پہ پڑنے والے اس کے نازک مکوں کے تشدد کو سہنے لگا۔ یہ تمہیں کیا ہوتا ہے ہاں؟ میں پوری 4 سال بڑی ہوں تم سے۔ ہاتھوں کے تشدد کے ساتھ ساتھ اسے یہ بھی باور کرایا گیا تھا، جبکہ مقابل کے تیور اس کی کھلی خوشبودار زلفوں کے اپنے چہرے پہ گرنے پہ فوراً بدلے تھے۔ انداز سنجیدہ اور آنکھوں میں خمار بھر چکا تھا۔ وہ اپنی جھونک میں اس پہ غصہ کرتے ہوئے اس کی خاموشی محسوس کرتے ہوئے چونکی تھی۔ دماغ نے فوراً خطرے کی بتی جلائی۔ دل ہی دل میں گھبراتے ہوئے اس نے اس کی نظروں کی طرف نظر اٹھائی تو اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اس نے فوراً اس کا حصار توڑنے کی کوشش کی، جو کہ وہ بخوبی ناکام بنا چکا تھا۔ ہاں تو مسز شہریار، آپ مجھ سے بڑی ہیں نا؟ خمار بھری آواز میں پوچھے گئے اس کے سوال پہ اس کے حواس مزید اڑے تھے، جبکہ وہ کمینہ اب مزید قریب ہوتے اس کے بالوں کی خوشبوؤں کو خود میں اتارتے ہوئے لمبی لمبی سانسیں بھر رہا تھا۔ اس کی بے باک حرکتوں پہ اس کے پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی اور چہرہ شدید تپنے لگا۔ چھوڑو مجھے، گھٹیا انسان، خود سے بڑی لڑکیوں کو اتنے گندے طریقے سے دیکھتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے۔ گھبراہٹ کے مارے جو کچھ اس کے منہ میں آیا وہ اول پھول بولتی گئی، جبکہ اپنی بیگم کی لان تان سن کے اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے اس گھٹیا انسان کا سارا خمار بھگ سے اڑا تھا۔ فوراً اپنا چہرہ اس کے بالوں سے نکالتے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ شدید سرخ تھا، جیسے ابھی خون چھلک آئے گا۔ واہ محترمہ، آپ کو یاد ہو تو تمام گواہان کی موجودگی میں مجھ گھٹیا انسان کو ان تمام حرکتوں کا پرمٹ مل چکا ہے۔ وہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر بے اختیار ہنسا تھا، جو کہ ہر وقت دور سے اس پہ بڑے ہونے کا روب جماتی تھی، اور پاس آتے ہی اس کی ساری تراری ہوا ہو گئی تھی۔ اس کے مظلوم چہرے پہ ترس کھاتے ہوئے اس نے اسے چھوڑ دیا تھا، جو فوراً پیچھے ہٹی اور ڈریسنگ روم میں جا کر پناہ لی، ساتھ ہی کانپتے ہاتھوں سے کنڈی بھی لگائی کہ وہ پیچھے ہی نہ آ رہا ہو۔ توبہ، حرکتیں تو دیکھو اس کی، اس سے بچ کے رہنا ہوگا، اب کوئی بھروسہ نہیں ہے اس کا۔ دل پہ ہاتھ رکھ کر گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے اس نے سوچا۔ آج وہ دونوں اپنے ہنی مون کے لیے مری کی جانب رواں دواں تھے، جبکہ وہ اس کی یقین دہانی پہ کہ وہ کوئی فضول حرکت نہیں کرے گا اسی لیے اس کے ساتھ آئی تھی۔ اس دن کے بعد سے وہ اس سے دور دور رہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شادی والی رات کے بعد سے ہی ان کے درمیان کچھ بدل گیا تھا۔ دادی کے بعد شہریار وہ واحد شخص تھا جس نے اس طرح اس کا خیال رکھا تھا۔ دل خود بخود ہی اس کے لیے نرم ہو گیا تھا۔ دور سے انا پرست دکھنے والا وہ شخص ذرا بھی انا پرست نہ تھا۔ اس کے تمام اندازوں کے برخلاف وہ اس سے بڑے احترام سے پیش آیا تھا، جس میں محبت کی جھلک واضح تھی۔ وہ اسے ابھی بھی دل سے قبول نہیں کر پائی تھی، پر اس نے اپنی زبان کی کڑواہٹ سے اس کا دل زخمی کرنے کی کوشش بھی نہ کی تھی، اور ان دونوں کی نوک جھونک جب جب وہ پاس ہوتا تھا مسلسل جاری رہتی تھی۔ بقول اس کے اسے تنگ کر کے دلی سکون ملتا تھا۔ جب جب وہ چڑھتی ہے اس کو نئے سرے سے اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ گھٹیا انسان، اس نے کڑوا منہ بنا کر سوچوں کا سر جھٹکا اور کھڑکی سے نظر آتے باہر کے مناظر دیکھنے لگی۔ مسز شہریار، بات سننا۔ دانت پیستی وہ اس کی جانب مڑی۔ اس کا یہ فضول طرز تخاطب جو کہ وہ اسے چڑھانے کے لیے استعمال کرتا تھا بالکل بھی برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اس دن کے بعد سے تو وہ اسے چھوٹا ہونے کا طعنہ دینے سے بھی کتراتی تھی۔ دل ہی دل میں تاؤ کھاتے وہ بڑے ضبط سے اپنے تاثرات قابو میں رکھتے اس کی جانب مڑی، جس کی آنکھیں اسے تنگ کرنے کے خیال سے ہی چمکنے لگی تھیں۔ کیا ہے بھائی، میرا سکون تم سے برداشت نہیں ہو رہا؟ جواباً اس کے معصومیت سے نہ میں سر ہلانے پہ اسے مزید تپ چڑھی۔ اوکے، سیز فائر۔ یار مجھ سے بات کرو، سارا سفر اس طرح چپ کر کے تو نہیں گزر سکتا نا۔ اس کے تپے ہوئے تاثرات پہ وہ امن کا جھنڈا لہراتے ہوئے بولا۔ اس کے کہنے کے باوجود وہ سر جھٹک کر منہ کھڑکی کی طرف پھیر کر بیٹھی رہی، جبکہ وہ گہری سانس بھر کے رہ گیا۔
وہ مری پہنچ گئے تھے، شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ ہوٹل کے کمرے میں پہنچتے ہی وہ دونوں تھک چکے تھے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر نرم سے بستر پر گر گیا، جبکہ شہوار نے بھی اپنی تمام سوچوں کو تالا لگایا اور پرسکون نیند سونے کی تیاری کرنے لگی۔ کہیں نہ کہیں دل میں یہ اطمینان بھی تھا کہ وہ اس کی بے خبری میں اس کی مرضی کے بغیر اس کے قریب نہیں آئے گا۔ وہ اس کی تمام سوچوں کے برعکس تھا اور دل دھیرے دھیرے اسے قبول کر رہا تھا، جبکہ شہریار اسے اپنے ساتھ ایک بستر پہ اطمینان سے بغیر کسی خدشے یا گھبراہٹ کے شیئر کرنے پہ ہولے سے مسکرایا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اس پہ اعتماد کرنا شروع ہو گئی ہے۔ اس کے دل میں ڈھیروں اطمینان اتر آیا تھا۔ اس کے سونے کا یقین کرنے کے بعد اس نے دھیرے سے اس کی جانب کروٹ بدلی اور مسکراتے ہوئے اس کی خوبصورت نقوش دیکھنے لگا۔ شہوار کے جاگتے میں تو یہ جرأت کرنے پہ اس نے کاٹ کھانے کو دوڑنا تھا۔ اس کی گہری نیند کا یقین کرتے دل کے تقاضوں پہ بے قرار ہو کر اس نے اس کی طرف جھکتے ہوئے اس کے ماتھے کو ہولے سے چوما اور اس کے بے خبر چہرے کو محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے آنکھیں موند لی۔ ان کا ہنی مون شروع ہو چکا تھا اور شہریار اسے دن بھر اپنے ساتھ گھماتا رہتا تھا۔ رات کو تھک ہار کر وہ بستر پہ گرتی تھی۔ شہوار کے برعکس شہریار گھومنے پھرنے کا بہت شوقین تھا۔ آج بھی وہ مری کی خاک چھان کر آئے تھے۔ وہ بیڈ پہ لیٹی آرام کر رہی تھی کہ اس کے بلانے پہ چونکی اور اس کی سمت دیکھا جو بالکونی میں موجود چھوٹے سے خوبصورت صوفے پہ بیٹھا اسے آوازیں دے رہا تھا۔ بمشکل اپنی درد کرتی ٹانگوں اور پیروں کو سنبھال کر وہ صوفے پہ پہنچی اور تھک کر وہاں گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ شہریار نے اس کے تھکن زدہ چہرے کو دیکھ کر نرمی سے پوچھا، جب وہ اس کی مکمل توجہ پا کر مزید روحانسی ہوئی۔ شاید اسے دادی کی یاد آ رہی تھی، تبھی اس نے خود کو بہلانے کی کوشش کی، مگر اس کی توجہ نے دل گداز سا کر دیا تھا۔ پاؤں میں درد ہو رہا ہے، وہ رہ نہ سکی اور شکوہ کنہ لہجے میں اسے بتایا، جبکہ وہ اس کی شکوہ کرتی نگاہوں پہ ہولے سے مسکرایا۔ قصور تو واقعی میرا ہے، تو تلافی بھی مجھے ہی کرنی پڑے گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دھیرے سے اس کے پیر کو اپنی گود میں منتقل کیا اور نرم ہاتھوں سے دبانے لگا۔ وہ چونکی، اعتراض کرنے لگی تھی کہ اس کے سخت ہاتھوں کی نرمی سے ملتے سکون پہ اس کی آواز حلق میں ہی دم توڑ گئی اور تمام فکروں کو پس پش ڈالتے ہوئے اس نے سکون سے آنکھیں موند لیں۔ کچھ دیر بعد وہ کچھ عجیب سے احساس پہ چونکی اور آنکھیں کھولی تو وہ اس کے کندھے پہ سر رکھے اپنا تقریباً سارا وزن اس پہ ڈالے سوئی ہوئی تھی۔ آنکھیں کھول کر اس نے پیچھے ہونے کی کوشش کی، پر شہریار نے اسے روک لیا اور نرمی سے اس کا سر اپنے کاندھے پہ منتقل کر لیا۔ رات کے پرفسوں ماحول کا اثر تھا یا جانے کیا، اس کا دل مزید کچھ نرم پڑا۔ اس نے دوبارہ سے بغیر کسی جھجک کے اس کے کندھے پہ سر رکھا۔ شہریار نے نرمی سے اس کے ملائم بالوں کے اوپر سے اس کے سر کا بوسہ لیا اور اس کی جانب سے کسی بھی قسم کی مزاحمت یا کڑوا جملہ نہ پا کر شہریار کا اعتماد مزید بڑھا۔ ان کے سر پہ ستاروں بھرا آسمان جگمگ کر رہا تھا اور اس کے عین وسط میں خوبصورت سا مکمل چاند اپنی پرفسوں چاندنی سے ہر چیز روشن کر رہا تھا۔ رات کی دل فریبی نے ان کے دلوں کو بھی جکڑ لیا تھا۔ وہ دونوں چپ کر کے اس خوبصورت آسمان کو دیکھنے لگے، جبکہ شہریار نرم ہاتھوں سے ہولے ہولے غیر ارادی طور پر اس کے سر کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ اس کے بالوں کا نرم بوسہ بھی لے رہا تھا، مگر شہریار نے کسی قسم کی مزاحمت نہ کی۔ اسی بات نے اس کا حوصلہ بڑھایا، تبھی وہ نرمی سے بولا، مسز شہریار، آج رات تو آپ مجھے حیران کرنے پہ تلی ہیں۔ لہجے میں شرارت کا عنصر نمایاں تھا۔ وہ دھیرے سے مسکرائی اور اس کے شانے پہ مکہ مارا۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں، پر اب تم مجھے پہلے کی نسبت تھوڑے زیادہ قبول لگتے ہو، اسی لیے۔ وہ بڑے انداز سے بولی، جبکہ سامنے والا تو پہلے ہی اس کی ہر ادا پہ قربان تھا۔ شہوار، آپ کو پتہ ہے میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ بہت محبت بھی کرتا ہوں۔ نہ جانے کب سے بغیر کسی غرض کے میں نے اب بھی پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو میرے کسی انداز سے کوئی دکھ نہ ہو۔ اس کے لہجے میں اس کے جذبات بول رہے تھے، جنہوں نے شہوار کے دل پہ گویا آخری ضرب لگائی تھی۔ تم میری سوچوں کے برعکس نکلے ہو۔ میں اس نکاح کے اس لیے خلاف تھی کہ ایک تو تم مجھ سے 4 سال چھوٹے ہو، اور اس نکاح کے بعد سب نے مجھ پہ تمہیں پھانسنے کے الزام لگانے شروع کر دیے تھے، اوپر سے ردا جو تمہارے افیئرز کے قصے سناتی تھی، اسی لیے مجھے اس رشتے سے چڑسی ہو گئی تھی۔ اس نے بھی جواباً پوری سچائی سے اپنے جذبات بتائے۔
وہ چونکا اور سنبھلا۔ اب اسے اس کے رویے کی وجہ سمجھ میں آئی تھی۔ وہ بھی اپنی جگہ برحق تھی ان تمام باتوں کو جھیلنے کے بعد۔ I'm sorry شہوار، مجھے سب کا اندازہ نہیں تھا، پر بات یہ ہے کہ تم میری پہلی اور آخری محبت ہو، اور میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری خاتون۔ وہ بڑی محبت سے اسے یقین دلا رہا تھا، اور اس کے لہجے کی سچائی پہ اس کا دل یقین کر چکا تھا۔ تو میں صلح سمجھوں؟ وہ شہوار کی خاموشی پہ شرارت سے بولا۔ پیچھے ہٹو، ذرا سی لفٹ کیا کروا دو، پھیلنے ہی لگتے ہو۔ وہ اسے فوراً دھکا دے کر بھاگی اور مصنوعی نخوت سے بولی، پر لہجے کی شرارت واضح تھی۔ اچھا یہ بات ہے، اب ذرا مجھ سے بچ کے دکھاؤ۔ وہ بھی مسکرا کر اسے پکڑنے کے لیے دوڑا، جبکہ وہ چیخ مار کر صوفے کے ارد گرد دوڑنے لگی۔ اچانک شہریار نے اسے پیچھے سے پکڑا۔ توازن بگڑنے سے وہ اس کے اوپر گری، جبکہ شہریار صوفے پہ۔ اب بتاؤ۔ وہ دونوں ہنس رہے تھے اور سانسیں دھوکنے کی مانند چل رہی تھیں۔ وہ اس کے ہنستے چہرے کو دیکھ کر اچانک سنجیدہ ہوا۔ اس کی آنکھوں میں اترتے خمار کو دیکھ کر شہوار کی سانسیں حلق میں ہی اٹکنے لگیں۔ اس کی نظروں کا پیام واضح تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ وہ چاہتے ہوئے بھی نظریں اس کی نظروں سے نہ اٹھا سکی، جبکہ وہ اس کی خاموشی پہ شے پاتے ہوئے نرمی سے اس کے چہرے کو تھام کر اس کے لبوں پہ جھک کر اپنے جذبات اس میں منتقل کرنے لگا۔ بالآخر اس کی آزمائش کا سفر تمام ہوا۔ شہریار کی پرخلوص محبت کی تپش نے شہوار کے دل کو پگھلا ہی دیا۔